ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی ایسی راہ کو، کوئی ایسا راستہ نکالے، من سلک طریقا کا ایک معنی تو یہی ہے معروف کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلے۔ اب جو مرکز علم میں آئیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، اور جو مرکز علم بنائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی۔ من سلک طریقا، جو اپنے گھر سے، محلے کے گھر سے نکلے گا، ارد گرد کسی پڑوس نیبرہڈ سے آئے گا نا آدمی کہ آج میں مرکز علم میں جا رہا ہوں، مجلس علم ہے، فرمایا جو گھر سے چلے کسی راستے پر، یلتمس فیہ علما، بس علم حاصل کرنے کے لیے، علم قرآن مجید کا ہے، علم حدیث نبوی کا ہے، علم سیرت نبوی کا ہے، علم اخلاق نبوی کا ہے، علم عقیدہ اسلامیہ کا ہے، علم اخلاق اور روحانیت کا ہے، اصلاح سیرت کا ہے، فکر صحیح کرنے کا ہے، ادب اور معمولات آداب زندگی کے آقا اور اسلام کے مطابق بنانے کا ہے، علم ہے۔ فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے جو آدمی اپنی گلی میں جائے، گھر سے نکلے، چلے، چند قدم اٹھائے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک صرف اس عمل کے عوض اور اس عمل کے صدقے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ جتنے قدم چلے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں جانے کی آسانی ہر قدم پہ پیدا کر دے گا۔ یہ لوگوں کو میسج دیں میرے اس پوائنٹ کا۔ اس کے بعد آگے سنیے، اب وہ پہنچ گیا، گھر سے چلا، ہر آنے والا ہر قدم پر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا جا رہا ہے۔ یہ مرکز علم کی اہمیت سکھائے۔ اب وہ پہنچ گیا آپ کے گھر جہاں حلقہ علم ہے، جس کا نام مرکز علم ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو لوگ، جتنے بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا کسی بھی گھر میں، علی الاطلاق، معنی اطلاق کے تحت، مجتمع قوم، جو لوگ جمع ہوں گے حصول علم کے لیے، یتلون کتاب اللہ، اور وہاں آ کر میں نے کہا قرآن مجید پڑھیں گے، ترجمہ، فہم، تدبر کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کے معنی مفہوم کو آپس میں درس و تدریس کریں گے، تعلیم دیں گے، معنی بیان کریں گے، سکھائیں گے، علم کمیونیکیٹ کریں گے اس مجلس میں، اور وہ لوگ سنیں گے، تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کہہ کے جب بات فرمائی تو گویا ایک طرح کا حلف ہے، قسم کھا کے وعدہ کیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ فرمایا کہ جو بیٹھیں گے اس مرکز علم میں، قرآن پڑھیں گے، معنی سمجھیں گے، تدبر تفکر کریں گے، سکھائیں گے، سیکھیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس مجلس میں بیٹھیں تو اللہ پاک ان پر اپنی بارگاہ سے سکون نازل نہ فرمائے، ان کو پریشانیوں اور غموں سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ نیت کر لیں، مشکلات آسان ہو جائیں گی، ان کو سکینہ قلبی نصیب ہوگی، سکون کی دولت ان پر اللہ اتارے گا۔ وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ پاک کی رحمت ان کو لپیٹ لے گی، اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لے گی جو علم حاصل کرنے کے لیے اس مجلس علم میں آ کے بیٹھے ہیں۔ وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو لپیٹ لے گی، ڈھانپ لے گی۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ انہیں ارد گرد سے گھیر لیں گے، آ کر فرشتے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے، گھیر لیں گے، اپنے احاطے میں لیں گے ان لوگوں کو۔ کیوں؟ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا، حدیث نبوی کا، سیرت و سنت نبوی کا، اپنا عقیدہ درست کر رہے ہیں، مجلس علم میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کے دیے ہوئے علم میں، فرشتے ان کے ارد گرد ان کو گھیر لیں گے۔ یہ تو تین چیزیں زمین پر ہوں گی، یہ تین چیزیں وہ ہیں
کہ مرکز علم اور مجلس علم میں بیٹھے ہوئے زمین پر وارد ہوں گی۔ اب چوتھی چیز سنیے، اللہ پاک نے فرمایا صرف یہی نہیں، مرکز علم اور مجلس علم کی فضیلت، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، 3 نعمتیں زمین پہ اتاروں گا، اور چوتھی یہ کہ عرش پر جو جو ملائکہ اللہ کی مجلس میں ہوں گے ان سب میں اللہ ان بندوں کا ذکر کرے گا کہ آج مرکز علم ہو رہا ہے، آج مجلس علم قائم ہے، آج حلقہ علم قائم ہے، اس میں میرے قرآن پر تفکر تدبر ہو رہا ہے، حدیث نبوی اور سنت محمدی کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ علم سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ سن لو، وہ مجلس فلاں کے گھر میں قائم ہے، اس نے مرکز علم بنایا ہے اپنے گھر کو، اور فلاں فلاں لوگ اس مجلس علم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا عرش پر ذکر کرے گا فرشتوں کی مجلس میں۔ اگر اس کے بعد بھی ہر گھر مرکز علم نہیں بنتا تو میں حیرت زدہ ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نہیں چاہتے کہ ادھر آپ ہفتہ وار مرکز علم مجلس علم میں بیٹھیں، ادھر عرش پر اللہ اپنی مجلس میں فرشتوں میں ذکر کر رہا ہوا، فلاں 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 بیٹھا ہے، فلاں کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور علم کا مذاکرہ ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث اور سنت کا اور دین کا، میرے دین کا، میری باتیں ہو رہی، لوگ میرے احکام کو سیکھ رہے ہیں، اور اوپر عرش پہ اللہ بتائے فرشتوں کو۔ اور آخری چیز جو فرمائی آقا علیہ السلام نے اسی حدیث کا، صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے صحیح، اور فضیلت بیان کی علم حاصل کرنے، عالم بننے، متعلم اور معلم بننے کا شرف کیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کیونکہ علم سیکھیں گے تو تبھی تو عمل اچھا ہوگا، علم آئے گا تو عمل امپروو کرے گا، اگر علم ہی نہیں ہے تو آپ کا عمل کیسے ثمرے گا؟ علم سے ہی تو عمل بڑھتا ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے، جس نے علم حاصل نہیں کیا اور علم کے ذریعے اپنے عمل کو امپروو نہیں کیا، عمل کی کوالٹی بہتر نہیں کی، عمل کا درجہ بلند نہیں کیا، تو گویا اس شخص کے عمل نے علم کے فقدان کی وجہ سے اس شخص کو پیچھے دھکیل دیا، اس شخص کو پیچھے کر دیا۔ عمل کی کمی ہے اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں، زندگی میں عمل صالح کی کمی ہے، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ تو فرمایا اگر کسی شخص کو عمل پیچھے دھکیل دے، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب پیچھے سے اٹھا کے اسے آگے نہیں دھکیل سکتا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وہ بھلے جس کا بیٹا ہو، جس کا پوتا ہو، جس کا پڑ پوتا ہو، جو نسب ہو، جو شجرہ ہو، جو خاندان ہو، اس کا خاندان اور نسب پیچھے سے آگے اس کو نہیں کر سکتا، وہ پیچھے ہی رہے گا۔ جس کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور علم کا فقدان رہا اور عمل کا فقدان رہا، اسے نسب پیچھے سے اٹھا کے آگے نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے علم کی اتنی بڑی فضیلت بیان۔ اب آپ نے اس کا اندازہ فرما لیا کہ مرکز علم کتنا بڑا عظیم کام ہے، مجلس علم کتنا بڑا عظیم حلقہ ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، شرف و فضیلت کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں جن کے اندر ایمان، اللہ پاک نے ایمان کا نور رکھا ہے، اور جو طلبگار ہیں ان نعمتوں کے اور اللہ کی ان قربتوں کے، اللہ کی بارگاہ سے ان انعامات کے اور اس قسم کے شرف کے، وہ تو جاتے ہی اعلان کر دیں گے ہمارا گھر مرکز علم ہوگا، اور 25,000 مراکز علم کے کھلنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔